اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وفرقان الحمید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ محترم عنایت اللہ خان صاحب، امیر جماعت اسلامی حلقہ خیبر پختونخوا شمالی، محترم عبدالواسع صاحب، امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا حلقہ وسطی، برادرم صاحبزادہ وسیم حیدر، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ خیبر پختونخوا، محترم ذاکر حسین صاحب، ناظم اسلامی جمعیت طلبہ، ناظم حلقہ احباب اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ خیبر پختونخوا، سٹیج پر موجود ذمہ داران جماعت اسلامی، ذمہ داران اسلامی جمعیت طلبہ اور پنڈال میں موجود میرے جری، جرت مند اور غیرت مند مالاکنڈ ریجن سے تعلق رکھنے والے طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حقوق طلبہ جرگہ اور اسٹوڈنٹس رائٹس کنونشن یہاں اس چکترا انٹرچینج سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ مالاکنڈ ریجن کے طلبہ اپنے حقوق کے حوالے سے جاگ رہے ہیں۔ مالاکنڈ ریجن کے طلبہ کسی کو اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ مالاکنڈ ریجن کے یہ طلبہ اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہیں اور اسلامی جمعیت طلبہ کی قیادت میں طلبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آج یہاں پر جمع ہیں۔ مالاکنڈ ریجن کے یہ طلبہ اپنے مسائل کو حل کروانے کی جرت بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس وقت پاکستان کا منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ آئین کا آرٹیکل 25A تو تعلیم کو ہر بچے کا بنیادی حق قرار دیتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر 2,62,00,000 بچے ایسے ہیں جو تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 25A حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ وہ 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو تعلیم کا بنیادی حق فراہم کرے گی، لیکن یہ حکومت پہلے سے موجود سرکاری سکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ وہ جو تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے، پہلے ہی اتنی بڑی تعداد میں یہ طلبہ، یہ بچے اپنے بنیادی حق سے محروم ہیں، لیکن حکومت اس کی تو ترجیحات کہیں کسی اور سمت میں نظر آتی ہیں۔ یہ حکومتیں اپنی لڑائیاں لڑ رہی ہیں، لیکن تعلیم کا وہ بنیادی حق جو ہے وہ طلبہ کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس وقت 2,62,00,000 بچے ہیں جو تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ اس وقت پاکستان کے تعلیمی اداروں کا منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں 600% تک فیسوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی جامعات کے اندر کئی جامعات ایسی ہیں کہ جن میں وائس چانسلر موجود نہیں ہے، ادارے کا سربراہ موجود نہیں ہے اور کئی اہم پوسٹیں ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر ہاسٹل کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہے۔ وہ طلبہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں
گاؤں سے چل کر تعلیمی اداروں میں پہنچتے ہیں تو وہ ان کو بنیادی ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی میسر نہیں ہوتی. بسوں کے دھکے کھا کر موٹر سائیکلوں پر سفر کرتے ہوئے وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کشمکش میں مبتلا ہے. اور وہ کئی دوسرے شہروں سے آنے والے طلبہ جب ان اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں تو ہاسٹل کی بنیادی فیسلٹی ان کو میسر نہیں آتی. پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں کہ جن کی بھاری بھرکم فیسیں ادا کر کے ہمارے یہ طلبہ ان ہاسٹلز کی فیسلٹیز کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن سرکاری ہاسٹلز کہیں میسر نہیں آتے ہیں. پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر آج کے دور کے اندر منشیات کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر کوالٹی ایجوکیشن کہیں نظر نہیں آتی ہے. کیو ایس ورلڈ رینکنگ کے مطابق پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی ادارے نظام تعلیم کے اعتبار سے دنیا کے 50ویں نمبر پر موجود ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جن سے آج کا طالب علم دوچار ہے. یہ وہ مسائل ہیں کہ جن سے مالاکنڈ ریجن کا طالب علم دوچار ہے. یہ وہ مسائل ہیں جن سے پاکستان کا طالب علم دوچار ہے. اور اگر ہم بات کریں پاکستان میں نظام تعلیم کی تو یہ تو کمرشلائز ہوتی چلی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر تو تعلیم حاصل کرنا اب غریب کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، وہ مزدور کے بیٹے کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، وہ کسان کے بیٹے کو اس کا حق حاصل نہیں ہے. کیونکہ تعلیم وہ تو مہنگی کر دی گئی ہے، کیونکہ تعلیم وہ تو کمرشلائز کر دی گئی ہے. وہ تعلیم کہ جو ہر بچے کا بنیادی حق تھا اس کو مہنگا کر دیا گیا ہے. اب وہی امیروں کے بچے اس تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے اچھی تعلیم حاصل کرنی ہو، کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرنی ہو تو وہ تو غریب بچوں کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے. جب والدین یہ دیکھتے ہیں کہ وہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے تو مایوسی کی لہر دوڑتی ہے. وہ نوجوان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بوڑھے والدین محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اور کوشش کے باوجود وہ اتنی حاصل نہیں کر سکتے، اتنی مزدوری حاصل نہیں کرتے ہیں، اتنی ویجز حاصل نہیں کرتے ہیں کہ وہ ان کو تعلیم کا بنیادی حق دے سکے تو یہ نوجوان مایوس ہوتا ہے. یہ نوجوان مایوس ہوتا ہے، وہ مخمصے کا شکار ہوتا ہے، وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، وہ سوال کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ ریاست کہ جس کا کام تھا کہ اس کو تعلیم کا حق فراہم کیا جائے، وہ ریاست اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کرتی ہے. میرے عزیز نوجوانوں، میرے عزیز طلبہ، آج کا پاکستان کا نوجوان حکومت سے یہ سوال کرتا ہے، ریاست سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم تو ہمارے حقوق کے نگہبان تھے، تم تو ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں تمہاری ذمہ داری تھی، لیکن تم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہو. اسی لیے آج کا نوجوان مایوس ہوتا ہے، اسی لیے آج کا نوجوان پاکستان سے بدظن ہوتا ہے، اپنے شہر سے، اپنے اس دیش سے بدظن ہوتا ہے. لیکن ایسے میں اسلامی جمعیت طلبہ اس پیغام کو لے کر اٹھتی ہے کہ نہیں، ہم اپنے نوجوان کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. نہیں، ہم اپنے نوجوان کو اس وطن سے، اس دیش سے، اس شہر سے نا امید نہیں ہونے دیں گے. اسلامی جمعیت طلبہ امید کا پیغام لے کر اٹھتی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ یقین کا پیغام لے کر اٹھتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم طلبہ کے مسائل کو بھی حل کریں گے اور طلبہ کے مسائل کے حل کرنے کی بھی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے نوجوان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، تمہیں نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہمارے حکمران تو یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ طالب علم، پاکستان کا یہ نوجوان
खैबर पख्तूनख्वा का ये नौजवान ये पाकिस्तान से मायूस हो जाए, ये इस देश से बाहर चला जाए, ये इस देश से बाहर जाकर उनकी तिजोरियों को भरने का सामान करे। इसलिए इस्लामी जमीयत तलबा इस नौजवान से ये कहती है कि तुम्हें मायूस नहीं होना है, तुम्हें इस देश की खिदमत करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है, इस शहर की क़यादत करनी है, इस देश की क़यादत करनी है, पाकिस्तान की क़यादत करनी है, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत करनी है। कि आप नौजवान जब क़यादत के मनसब पर आएंगे, आप नौजवान जब इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, आप नौजवान जब इस देश के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, तो फिर आप भी इसको दुरुस्त सिमत पे लेकर आगे बढ़ेंगे, आप भी इसको तरक्की की राहों पर गामजन करेंगे। अजीज तलबा, इस्लामी जमीयत तलबा तो मायूसी के पैगाम से, मायूसी के इस दलदल से आपको निकालने की कोशिश करने वाली है। इस्लामी जमीयत तलबा तो उम्मीद का पैगाम दे रही है, इस्लामी जमीयत तलबा तो यकीन का पैगाम दे रही है। अजीज तलबा, मैं आज इस मौका पर यह बात भी कहना चाहूंगा, रियासत पाकिस्तान के इदारों से यह बात कहना चाहूंगा, हुकूमतों से यह बात कहना चाहूंगा कि वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा कि तुम अपनी सियासी लड़ाइयों के अंदर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छुपा सकते हो। तुम अपनी सियासी लड़ाइयों के अंदर मुब्तला होते हुए, मशगूल होते हुए अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार नहीं कर सकते हो। ये कैसा देश है, ये कैसा सूबा है, ये कैसा वतन और पाकिस्तान है कि यहाँ बदअमनी मौजूद है। ये जो मालाकंड रीजन है, यहाँ तो बदअमनी का शिकार ये रीजन है, यहाँ तो दहशतगर्दी मौजूद है, यहाँ तो जालमाना कार्रवाइयाँ मौजूद है। वो 12 चनार हो या यो पूरा खैबर पख्तूनख्वा हो, वो बलोचिस्तान हो या पूरा पाकिस्तान हो, हर तरफ खून ही खून नजर आता है, हर तरफ बदअमनी नजर आती है, हर तरफ फसादियत नजर आती है, हर तरफ खुरेजी नजर आती है, हर तरफ फसादात नजर आते हैं। लेकिन रियासत, हुकूमत और रियासती इदारे आंखें बंद किए हुए, अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार किए हुए, वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर रहे, वो अपनी सियासी लड़ाइयों में मशगूल हैं कि जिसके नतीजे में ये लोग मुतासिर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हो रहा है, बलोचिस्तान मुतासिर हो रहा है, यहाँ का तालिब इल्म मुतासिर हो रहा है, यहाँ का तालिब इल्म, यहाँ का नौजवान मुतासिर हो रहा है। हम यहाँ पर ये बात भी कहना चाहते हैं कि इस तालीमी इदारों के अंदर पढ़ने वाले नौजवान को अमन भी चाहिए। हम यहाँ पर अमन की बात भी करेंगे, हम यहाँ पर हुकूमत से उसकी जिम्मेदारी का मुतालबा भी करेंगे। हम ये भी कहेंगे कि इस रीजन से रहने वाले तलबा और तालिबात, इस रीजन के अंदर रहने वाले इंसानों का बुनियादी हक है कि उनको अमन फराहम किया जाए। ये अमन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें फराहम करना है, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारियों से फरार होते हो। हम तुम्हें इस जिम्मेदारी से फरार नहीं होने देंगे, हम तुम्हारा पीछा करेंगे, हम तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम इस रीजन के रहने वालों को, इस सूबे के रहने वालों को, इस देश के रहने वालों को अमन की सहूलत भी फराहम करोगे, यहाँ पर अमन भी कायम करोगे। अजीज तलबा, इस्लामी जमीयत तलबा ने तलबा यूनियन की बहाली की जिद्दोजहद शुरू की है। इस्लामी जमीयत तलबा ने इस साल ये ऐलान किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाएंगे, अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे, तलबा को मोबिलाइज भी करेंगे। इसीलिए इस्लामी जमीयत तलबा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलबा यूनियन की बहाली का केस किया था, रिट पिटीशन दायर की थी, आईनी पिटीशन दायर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा की इस पिटीशन पर समाअत का आगाज हो चुका है। हम अदालती कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे हैं। हम पब्लिक को
طلبہ کو موبیلائز بھی کر رہے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ طلبہ یونین کے انتخابات کروائے جائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ کچھ عرصہ قبل سپریم کورٹ نے طلبہ یونین کی بحالی کا اعلان کیا تھا۔ اسلامی جمعیت طلبہ اس اعلان کا خیر مقدم کرتی ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ وائس چانسلر سے مطالبہ کرتی ہے، حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ طلبہ یونین کے انتخابات کروائے جائیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ یہ سمجھتی ہے کہ طلبہ یونین تو وہ پلیٹ فارم تھا کہ جو طلبہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والا تھا۔ طلبہ یونین کا پلیٹ فارم وہ پلیٹ فارم تھا جو طلبہ کی صلاحیتوں کو نشو و نما دیا کرتا تھا۔ طلبہ یونین وہ پلیٹ فارم تھا جو طلبہ کی آواز کو مقتدرہ تک پہنچایا کرتا تھا۔ طلبہ یونین وہ پلیٹ فارم تھا کہ جو طلبہ کی آواز کو پالیسی ساز فورمز تک، فیصلہ ساز فورمز تک پہنچایا کرتا تھا۔ اس لیے ظالم جابر ڈکٹیٹر نے 1984 میں طلبہ یونین پر پابندی لگا دی اور گزشتہ 40 سالوں میں آنے والی جمہوری حکومتوں نے، فوجی ڈکٹیٹر نے طلبہ کو یہ بنیادی حق فراہم نہیں کیا ہے۔ یہ طلبہ کا آئینی حق ہے، یہ طلبہ کا جمہوری حق ہے۔ طلبہ یونین کا پلیٹ فارم فعال کیا جائے، طلبہ یونین کے انتخابات کروائے جائیں تاکہ طلبہ اپنی مؤثر آواز کو مؤثر انداز میں مؤثر پلیٹ فارمز تک پہنچائے۔ یہ طلبہ کا بنیادی حق ہے، یہ طلبہ کا آئینی حق ہے اور طلبہ کو اس آئینی اور جمہوری حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھے گی۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے 21 نومبر کو پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ریلیز اور مظاہروں کا انعقاد کیا۔ آج یہاں پر 27 نومبر کو حقوق طلبہ جرگہ منعقد کر رہی ہے، حقوق طلبہ کنونشن منعقد کر رہی ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ پورے پاکستان کے اندر اس طرح کے کنونشنز کرتے ہوئے طلبہ کو موبیلائز کرے گی، طلبہ کو موٹیویٹ کرے گی اور طلبہ کے حقوق کی آواز کو مسلسل بلند کرتی چلی جائے گی۔ عزیز طلبہ، یہاں پر اگر فلسطین کے حوالے سے بات نہ ہو تو یہ پروگرام ادھورا رہ جائے گا۔ فرض فلسطین کہ جو امت مسلمہ کا دل ہے، فرض فلسطین کہ جو امت مسلمہ کی رگوں میں خون بن کے دوڑ رہا ہے، فرض مقدس اس پر گزشتہ 1 سال سے وہ جنگ جاری ہے کہ جس نے ظلم کی، کہ جس نے بربریت کی نئی داستانوں کو لکھا ہے، نئے باب کو لکھا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جرت اور استقامت کی نئی داستانیں بھی رقم ہوئی ہیں۔ وہ فلسطین کہ جو جرت اور استقامت کا استعارہ بن چکا ہے، اس کے سربراہان وہ اسماعیل ہانیہ اور وہ یحییٰ سنوار وہ اس جنگ کے ہیرو قرار پا رہے ہیں۔ آج کا یہ نوجوان ان کو اپنا ہیرو سمجھ رہا ہے۔ وہ فلسطینی اس امت کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ فلسطینی اس امت کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ فلسطینی اس امت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ امت کا بھرم قائم رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آج اگر اس فلسطین کی بات نہ کی جائے، اس کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے تو یہ پروگرام ادھورا رہ جائے گا۔ ہم یہاں سے ان فلسطینیوں کے حق میں بھی آواز کو بلند کر رہے ہیں، ہم یہاں سے ان فلسطینیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کی جرت کو، ان کی استقامت کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اس بات کا عزم کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان فلسطین کی اس کوز سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاکستان کا یہ نوجوان، خیبر پختونخوا کا یہ نوجوان فلسطینیوں کا پشتیبان بنتا رہے گا، فلسطینیوں کے حق میں اپنی آواز کو بلند کرتا رہے گا اور اس کوز کے ساتھ کمیٹڈ رہتے ہوئے اپنے آپ کو فلسطین کے ساتھ کمیٹڈ رہتے ہوئے اسی کاز کے لیے سرگرم عمل رہے گا۔ میں ایک بار پھر خیبر پختونخوا جمعیت کو، وسیم حیدر بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو اور مالاکنڈ ریجن کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بے مثال اور شاندار
حقوق طلبہ جرگہ کا انعقاد کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی پوری ٹیم کو مبارکباد، اور آپ سب کو مبارکباد کہ آپ اپنے حقوق کے لیے یہاں جمع ہوئے، اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت پر یہاں جمع ہوئے۔ آپ نے اپنے حقوق کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے اس جد و جہد کے اندر اپنے آپ کو شامل کیا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی کاوشوں کو، آپ کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقصد کو ثمربار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔